اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا تھا، اور ابھی انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو غروبی آفتاب کے بعد آپ روزہ افطار کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی آنکھ لگ گئی تو روزہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ شروع اسلام میں حکم تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ اب صبح صادق ہونے تک تمہاری آنکھ لگ جائے، اس سے پہلے آنکھ لگنے کے بعد کھا بھی سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وہ پہلی سختی ختم ہو گئی، لیکن وہ جو پہلا حکم تھا نا روزے کے بارے میں، وہ کہیں بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے اپنی امت کو یہ حکم بتایا تھا، اور اس وقت لوگوں کے لیے یہ حکم تھا شروع اسلام میں، لیکن یہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی دین اسلام میں حجت اور دلیل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اسلام اور دین میں حجت نہ ہوتی تو قرآن کی آیت اس حکم کو منسوخ نہ کرتی جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے وہ جو حکم شروع اسلام میں تھا کہ ابھی جب آپ کی آنکھ لگ جائے تو دوبارہ روزہ شروع ہو جائے گا، قرآن میں تو کہیں بھی حکم نہیں ہے، لیکن یہ آیت اس حکم کو منسوخ ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی حدیث بھی حجت اور دلیل ہے، حدیث بھی حجت اور دلیل ہے، اس سے بھی شریعت کے احکامات ثابت ہوں گے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے بھی اور آج کے دور کے اندر بھی اہل قرآن جو فرقہ ہے یہ بڑے زور و شور سے میڈیا کو استعمال کر کے اپنی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب قسم کے انداز وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا جب وہ انکار کرتے ہیں تو اصل میں وہ ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں قرآن پاک کے انکار کا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث پر اعتماد نہیں ہوگا تو ہر بندہ قرآن پاک کی اپنی من مانی تفسیر کرے گا۔ یہی بات ہے نا، ہر بندہ اپنی من مانی جب تفسیر کرے گا قرآن پاک کی تو پھر قرآن پاک یہ جو اللہ کی کلام ہے یہ بچوں کا کھلونا بن جائے گا۔ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوگا، جی اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے گا جی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ذمہ داری لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کو قرآن کی وضاحت کر کے بتانا، اس کی تفسیر کر کے بتانا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اور آپ کو ہم کوئی علمی بحثوں میں نہیں الجھاتے، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ عوام کے لیے ہر بات یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ صرف 2-3 چیزیں آپ کو آسان بتا دیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھ لیا کریں، کیونکہ اگر بندہ علماء کے بیان سنتا رہے تو بعض اوقات کوئی ایک بات بندہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اور ایسے موقع پر بندہ اپنا بھی ایمان بچا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کا ایمان بھی بچا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے جو یہ کہے جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، حدیث یہ حجت نہیں ہے، یہ تو 6 صدی میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اجمیوں کی سازش ہے، فلاں فلاں فلاں، بڑے بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو صرف 1-2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، آپ انہیں یہ کہیں کہ جناب والا بات یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، آپ بھی مانتے ہیں ہم نے بھی، اور یہ صرف قرآن کو ماننا ہے یا اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ بولو سارے، عمل بھی کرنا ہے۔ اب جب ہم عمل کریں گے تو ہم شروع سے لے کر آخر تک جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں چند احکامات ملتے ہیں۔ مثلا قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، نماز کو قائم کرو۔ اب ہمیں ذرا بتاؤ کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تو فرما دیا نماز کو قائم کرو، لیکن نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ ہر وقت 5 وقت کی نماز فرض ہے، پھر ہر وقت میں فرض کتنے ہیں، سنتے کتنی ہیں، نفل کتنے ہیں، باقی معاملات کتنے ہیں، یہ ذرا ہمیں قرآن سے بتا دو، بسم اللہ۔ ہیں جی بھائی ہمارے مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی میں نا کچھ عورتیں وہ اہل قرآن سے متاثر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا جی علماء آئیں تو ہم ان سے بحث کریں گے، ہمیں ثابت کر کے دیں حدیث حجت ہے کہ نہیں۔ تو بس یہی 1-2 سوال کی تو بولتی بند ہوگی، کہا بتاؤ ذرا قرآن سے کھول کے نکالو نا ذرا، بس اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو قرآن پاک میں تو نماز کا حکم آ گیا، نہ نماز کے اوقات قرآن پاک میں واضح ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ صرف اتنا آئے گا سورج ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو اور نہار کو نماز پڑھو، 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں،
اول وقت کون سا ہے، آخری وقت کون سا ہے، مستحب وقت کون سا ہے، مکروہ وقت کون سا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں بھائی. اس کی ساری تفصیلات آپ کو نبی علیہ السلام کی احادیث میں ملیں گی. ایسے آگے چلے جائیں، قرآن میں آتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب زکوٰۃ کتنا پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، کتنے پیسے ہو جائیں کتنے پیسے نکالنے ہیں، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ. چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، کسی نے بھینسیں زیادہ رکھی ہیں اس کی زکوٰۃ کتنی ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، کسی نے گھوڑے پالے ہوں تجارت کے لیے اس کی زکوٰۃ کتنی ہے. تو یہ بڑی کام کی باتیں یاد کر لو. صرف ہمیں قرآن سے دکھا دو، ہم اہل قرآن بن جائیں. اور ذرا قرآن میں دکھا دو ہمیں، حج کا حکم قرآن میں ہے، لیکن حج سال میں 1 مرتبہ ہے یا ہر سال واجب ہے، کس پر واجب ہے، حج کے کیا احکامات ہیں، کون کون سے عمل کرنے حج میں، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. کہاں پر ہیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہیں. قرآن میں آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. لیکن روزے کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، روزے میں کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، روزے کے متعلقہ ضروری مسائل قرآن میں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں. بس یہ 4-5 چیزیں آپ یاد کر لیں، نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، زکوٰۃ کی، حج کی. بس ہمیں یہ قرآن میں دکھا دو، ہم ابھی اہل قرآن بن جائیں گے. لیکن انشاءاللہ وہ دکھا سکتے نہیں. اصل میں یہ چیزیں آپ کو تھوڑی وضاحت کر کے بتاتے ہیں کیونکہ فتنوں کا دور ہے، تو یہ باتیں یاد کرنی اور اپنی نسلوں کو آگے سمجھانی بہت ضروری ہے. تو اب دیکھو نا، بس یہ بات آپ یاد کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے وہ مشکل آسان کر دی، اب تمہارے لیے وہ مشکل ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ مشکل کہاں اللہ نے حکم دیا تھا، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، تو ختم کیسے ہوئی؟ بات سمجھائیے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مشکل اصل میں جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی تو اصل وہ تھی. تو قرآن نے جو بتایا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا وہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک بات چھوٹی سی اور بھی بتا دوں، جو اصول حدیث لکھنے والے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی تعریف کی ہے، انہوں نے حدیث کی پتہ کیا تعریف کی ہے؟ انہوں نے حدیث کی یہ تعریف کی ہے، دیکھیں ذرا. حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کو، تابعی کے قول فعل اور تقریر کو. کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کر کے دکھایا، یا کسی نے حضور کے سامنے کوئی دین کا کام کیا، حضور خاموش رہے یا تائید کی، ان 3 چیزوں کا نام حدیث ہے. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ قول فعل اور تقریر. قول کا مطلب ہوتا ہے بات، فعل کا مطلب جو حضور پاک نے کام کیا، تقریر کا مطلب یہ حضور پاک کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، کوئی دین کا کام کیا، حضور نے تائید فرمائی یا خاموشی اختیار کی، کیونکہ اللہ کے نبی غلط کام پر خاموش نہیں ہوتے. اس کو حدیث کہتے ہیں. پھر اصول حدیث لکھنے والے علماء نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابی کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی کیا ہے؟ بس سبحان اللہ، کیسی الہاد کا دروازے بند کر دیا کہ کوئی بندہ کل کو یہ نہ کہہ سکے اچھا جی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی یہ تو حدیث ہے، لیکن صحابہ کے قول کو ہم نہیں مانتے. کیونکہ صحابی نے حضور پاک کو دیکھا. بہت سارے ایسے کام اور ایسے اعمال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے وہ ثابت نہیں، لیکن وہ بھی حدیث ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرے طریقہ پر بھی چلنا اور میرے صحابہ کے طریقے پر بھی چلنا. اور تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فقاہت کا کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی گہرائی کا کام لیا. اور خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 فقہ کے اماموں سے واحد وہ امام ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. 60 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان سے سجدہ سہو کا مسئلہ پوچھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ اصول حدیث لکھنے والے علماء نے بڑا کام کیا، الہاد کا دروازے بند کر دیا. آج جتنے ملحدین اٹھتے ہیں نا وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے. توجہ رکھنا ذرا، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، تو ہم نہیں دین سمجھ سکتے، ہم قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے. یہ اہل قرآن بھی یہی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو، تمہیں صرف دین کے میدان ملا ہے، ذرا جاؤ نا ڈاکٹر کو کہو MBBS ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ہے، تو میں نہیں کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا، میں نے اس کے نہیں لکھ سکتا طب کی کتابیں پڑھ کے. LLB کیا ہے وکیل نے، تو تم کو LLB کرنے والا بھی تو انسان ہے نا. تو کیا میں وکالت کی کتابیں لا کے میں نے کسی کا کیس لڑ سکتا؟ جاؤ نا ذرا عدالت میں، کہو میں نے پڑھی ہیں کتابیں، سند نہ ہو تمہارے پاس، LLB کی سند نہ ہو، دیکھو تمہیں کیس لڑنے دیتے ہیں کہ نہیں. الو کے بٹھے دین کے معاملے ہر بندہ جا کر یہاں پر ٹانگ اڑاتا ہے، اور یہاں پر آ کر ہر بندہ وہ اپنی طاقت آزمائی کرتا ہے.
کو گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ انسان ضرور تھے لیکن انہوں نے دین کو لینے کے لیے اور دین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک صحابی رہتے تھے شام میں، ایک صحابی شام کے علاقے میں رہتے تھے، اور غالباً سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خریدا، باقاعدہ ایک اونٹ تگڑا. پتہ کیوں خریدا؟ اس لیے خریدا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں ایک صحابی ہیں، ان کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو میں نے حضور سے نہیں سنی، تو میں ان سے سن کے آتا ہوں. تو غالباً لکھا ہے کہ 6 یا 7 مہینے سفر کر کے ایک حدیث کو سننے کے لیے شام کے علاقے میں پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے اور دیکھا یہ صحابی. انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ذرا تشریف. انہوں نے کہا میں نے آپ کے گھر میں ٹھہرنا نہیں ہے، بس مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث سنی ہے، میں نے وہ حدیث نہیں سنی، ذرا مجھے جلدی سے سنا دیں. کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ وہ حدیث آپ کے پاس ہے، مجھے خطرہ تھا کہ حدیث سننے سے پہلے مجھے موت ہی نہ آ جائے. ہائے ہائے ہائے. ہم تو میں آج بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا ہماری دین کے لیے اتنی طلب ہے کہ اگر مولوی صاحب درس قرآن دے رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تعلیم کرا رہے ہوں، 5 منٹ اوپر ہو جائے تو ہر بندہ گھڑے کی طرف دیکھتا ہے، پہنچے جلدی پہنچے اپنے کام کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 7 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کو لانے کے لیے، اور پھر پانی تک نہیں پیا اور بس حدیث سن کے واپس سفر شروع کر دیا. انسان وہ بھی تھے لیکن انہوں نے دین کے لیے زندگیاں صرف کی ہیں. اور جو یہاں ساری زندگی نوکری کرتا رہتا ہے سرکار کی، ہیں جی، یا جناب وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو وہ آ کے پھر قرآن پر آزمائی کرنا چاہتا ہے، طاقت آزمائی شروع کر دیتا ہے کہ اب میں قرآن سمجھتا ہوں. تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بس یہاں سے میں نے عرض کیا کہ دیکھو اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ حدیث میں. قرآن نے اس حکم کو منسوخ کیا جو حضور نے فرمایا تھا. معلوم ہوا قرآن بھی حجت، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی حجت. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.